السلام علیکم مائی پلس ٹی وی کے دوستو، ڈائناسورز کا تصور ذہن میں آتی ہے۔ انسان ذہن ہزاروں سال قبل کرۂ ارض پر موجود اس دیو ہیکل جانور کی طرف چلا جاتی ہے جو زمانے قدیم میں اس زمین کے طاقتور ترین مکین تھے۔ آج بھی انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر یہ دیو ہیکل جاندار کیسے وجود میں آئے اور پھر اتنا طاقتور جاندار آخر دنیا سے ختم کیسے ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھ کے آ رہے ہیں تو چلیے سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ آج ہم آپ کو اس دیو ہیکل جاندار کے ارتقاء کے مرحلے کے متعلق آگاہ کریں گے۔ ریاض یعنی آج سے 208 سے 248 ملین سال پہلے کا وقت، جب دنیا کے موجودہ تمام براعظم اور ممالک ایک بہت بڑے جزیرے یا سپر کانٹیننٹ پر مشتمل تھے جس کو پینجیا کہا جاتا ہے۔ یعنی تمام دنیا اس وقت کی دنیا کے حالات ہماری آج کی دنیا سے بہت مختلف تھے۔ موسم بہت زیادہ شدت نہیں رکھتے تھے، سمندروں کی سطح آج کی مقابلے میں بہت زیادہ بلند تھی، قطبین کے علاقوں کی برف بھی موجودہ نہیں تھی۔ اس وقت زمین کی سطح پر چھوٹے اور تیز رفتار ڈائناسورز پہلے مرتبہ نمودار ہوئے جو رات کی تاریکی میں دیکھنے کی صلاحیت سے قاصر تھے۔ یوں وقت گزر گیا یہی تک کہ 208 سے 146 ملین سال پہلے جیوریاس پیریڈ کا وقت شروع ہوا۔ تب پینجیا ٹوٹتے ہوئے دو جزائر میں تقسیم ہو گیا جن کو لوریسیا اور گونڈوانا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں موسم پہلے کی طرح خشک اور خوشگوار ہی رہا، مگر موسم میں نمی کی مقدار بڑھنے شروع ہو گئی۔ اسی وقت کی قطبین کی برف ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی اور زمین دو جزیروں کے علاوہ صرف سمندری حصہ پر مشتمل ایک سیارہ ہی دکھ دیتی تھی۔ اس دور میں ڈائناسور کی نسل نے خود کو مزید بڑھنا شروع کیا جو سائز میں بہت زیادہ بڑی تھی، جنہوں نے کئی ملین سال تک زمین پر راج کیا۔ اس دوران ڈائناسورز کی ایک ایسا نسل نے بھی جنم لیا جسے پیٹیوسورس کہا جاتا ہے، جو حیران کن طور پر زمینی ریپٹائل ہونے کے باوجود اڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ تقریباً 35 سینٹی میٹر لمبی ہو کرتی تھی، جس کا کوچ سب سے پہلے جان کوف نے 1834 میں لگایا۔ ڈائناسورز کی اس اڑنے والا نسل کی خوراک دوسرے جاندار مثلاً مچھلی اور دوسرے رینگنے والا جانور ہو کرتی تھی۔ اپنی تیز ترین لمبے دم اور بڑے جسامت کی بدولت اس نسل نے آسمان پر راج کیا۔ سائنسدان ابھی تک ڈائناسورز کی رنگت کا اندازہ نہیں لگا سکے ہیں۔ جو ڈائناسورز جتنا زیادہ زحیلا ہوتا تھا، اس کی رنگت اتنا ہی زیادہ چمکدار ہوتی تھی۔ ڈائناسورز کی ایک نسل سمندر میں بھی دریافت ہوئی جو بڑی خوفناک تھی۔ اس کا وزن 8 ٹن اور لمبائی 8 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ برطانیہ کے ویلنس بیک لینڈ نے 1819 میں سب سے پہلے ڈائناسورز کو دریافت کیا جو پہلے بڑے جسامت کے مالک گوشت خور جانور تھے۔ ان کی اونچائی 3 میٹر جبکہ وزن 1000 سے 3000 کلوگرام تھا، جبکہ ان کی لمبائی 9 میٹر تھی۔ یہ ڈائناسورز اپنے سے کئی گنا بڑا ڈائناسورز کا بھی شکار کرتے تھے۔ حالی دریافتوں کے مطابق یہ انتہائی ذہانت کی بھی مالک تھے اور حکمت عملی بنا شکار کرتے تھے۔ یہ 40 فٹ لمبے تھے اور سمندروں کے قریب رہنے پسند کرتے تھے۔ جسامت کے اعتبار سے زمین پر رہنے والا سب سے بڑا ڈائناسور سارفورس تھے۔ یہ جسامت میں 130 فٹ لمبے تھے۔ ان کا وزن 70 ٹن کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ ان کی گردن 46 لمبے ہو کرتی تھی اور یہ پودوں کو کھایا کرتے تھے۔ ڈائناسورز سب سے چھوٹی نسل چین سے دریافت ہوا ہے جو کہ مرغی کے سائز جتنا بڑا اور محض 3 کلوگرام وزن رکھنے والا مائکرو ریپٹل کہلاتی ہے۔ 65 ملین سال قبل زمین میں آتش فشاں پھٹنے سے زمین مختلف براعظموں میں تقسیم ہو گئی۔ شدید زلزلوں اور آتش فشاں نے زمین پر موجودہ ڈائناسورز نصف و نابود کر دیا۔ اس تباہی کے دوران شارک اور مگرمچھ سمندروں کی تہہ میں موجودہ ہونے کی وجہ سے اپنی وجود بچانے میں کامیاب رہے۔ ڈائناسورز کی تباہی اور زمین کی تقسیم کے حوالے سے ایک دوسرے
نظریہ بھی موجود ہے جس کو کارٹس تھیوری کا نام دیا گیا ہے، جس کے مطابق ایک بڑا اسٹرائڈ زمین کی سطح سے ٹکرایا تو زمین مختلف برائدوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ساتھ مختلف آتش فشاں بھی پڑے اور خوفناک سونامی نے زمینی سطح پر موجود ہر جاندار کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ یوں ہزاروں سال سطح زمین پر راج کرنے والا یہ مخلوق منو مٹی تلے غرق ہو گئے، جس کی باقیات ملنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تاہم انسانوں نے یہ ضرور کیا کہ مقصود ہو جانے والا ڈائناسورز کی فلم کی حد تک زندہ کر لیا۔ تو دوستو اتنا ہی کافی، میں پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے تاکہ میرا آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔